ایران نے ایسی کیا غلطیاں کی ہیں یا اس کی پالیسیز میں ایسے کون سے فلاز ہیں، ڈیفینس کی سائڈ پہ کون سی اس کی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو کرنی چاہیے تھی جو نہیں کی، اور جس کا خمیازہ آج جو ہے وہ نہ صرف ایران کو بھگتنا پڑ رہا ہے بلکہ نیبرنگ کنٹریز کو، بلکہ پوری دنیا کو ایک طرح سے اس کے اثرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، اس کی جو پالیسیاں انقلاب کے بعد 79 کا جو انقلاب تھا خمینی صاحب کی قیادت میں آیا، اس کا جو اصل میں فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ایران کے انقلاب، اسلامی انقلاب کو پورے خطے میں ایکسپورٹ کرنا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات اس دور میں جب ضیاء الحق اور اس کے بعد کا دور ہے کشیدہ رہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو گلف کے ممالک ہیں، عرب ممالک، ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات میں کشیدگی آ گئی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کا میزائل سسٹم تو بہت اچھا ہے، ظاہر ہے کہ جس کی ہم نے پہلے بھی بات کی، ساری دنیا کر رہی ہے، لیکن ان کے طیارے کھڑے کھڑے تباہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس کوئی ایئر ڈیفینس سسٹم نہیں ہے، انہوں نے اس پر توجہ کیوں نہیں دی؟ ایران نے جو ایک کوتاہی ان سے ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنا ایئر ڈیفینس سسٹم جو ہے مضبوط نہیں بنایا، اور آج ان کی ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ ان کے اوپر جو تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں ہوائی جہازوں کے، طیاروں کے ذریعے، اس کا ان کے پاس توڑ۔ ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ان کا انٹرنل جو انٹیلیجنس کا سسٹم ہے وہ اتنا کمزور تھا کہ ان کی لیڈرشپ کو، جو آپ نے بات کی کہ چن چن کے مار دیا گیا۔ جب یہ خامنہئی صاحب پر حملہ ہوا تو اس کے نتیجے میں یہ قوم ایک دفعہ پھر یونیفائی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود کردوں کو اور دوسرے کئی گروپوں کو جو کہ بلوچستان، جو ایرانی بلوچستان لوگ ہیں، ان کو اور کئی گروپوں کو امریکہ کی CIA اور موساد اکسا رہے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ اس کی بڑی آئیڈیل ایک تعلقات تھے، اور چابہار ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے انڈیا کی، اور اس کا سینٹرل ایشیا کی طرف جو ایک راہگزر ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا نے بالکل ہی اس معاملے میں کان لپیٹ لیے۔ یہ کتنی بڑی ناکامی ہے، یعنی ہم وہی بات ایک ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی اور آپ کی جو سیکورٹی فرنٹ دونوں پہ۔ ایرانی جو ہے ان کو اب سبق سیکھنا چاہیے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، ان کو اپنی جو خیالات ہیں اور اپنے افکار ہیں، اور جو اس رجیم کا ایک بڑا منشا ہے یا مشن ہے، اس کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے ڈیفنس پر توجہ دینی، اور کس طرح ملک کو کی جو ولنریبلٹیز ہیں، جو اس کی کمزوریاں ہیں دفاعی اعتبار سے، ان کو کیسے اوورکم کرنا ہے، اس پر فوکس کرنے کی ضرورت تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایران امریکہ جنگ آج 10ویں روز میں داخل ہو چکی ہے، کل 11واں روز ہوگا۔ اس دوران ایران نے جس طرح مزاحمت کی ایک نئی تاریخ رقم کی، اس نے ایک دنیا کو حیران کر دیا۔ اس کے میزائل سسٹم نے، اس کے ڈرونز نے، اور ہر لحاظ سے جس طرح ایران نے اس جنگ کو فیس کیا اور پرو ایکٹیو ہو کر پریمپٹیو اٹیکس کیے، اس نے عالمی مبصرین کو بھی حیران کر دیا، اور سارے اندازے تقریباً سب کے اب تک ایران کے حوالے سے غلط ثابت ہوئے۔ خود امریکہ اور اسرائیل، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم 1-2 دن کے اندر ایران کو بمبارڈمنٹ کا نشانہ بنائیں گے، اس کے انسٹالیشنز کو نقصان پہنچائیں گے، اس کی دفاعی صلاحیت کو ختم کریں گے، اور اس کے بعد ہم گراؤنڈ فورسز اتار کے رجیم چینج کے لیے اگلے مرحلے میں جائیں گے، اور سارا راوی چین ہی چین لکھے گا ہمارے لیے۔ لیکن وہ سارے اندازے غلط ثابت ہوئے، بلکہ اس کے برعکس صورتحال سامنے آئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ایران نے جہاں امریکہ اور اسرائیل کو ٹف ٹائم دیا ہے، اور وہ ایک طرح سے فرسٹریشن میں داخل ہو چکے ہیں، اور آج اسرائیل کے وزیر اعظم کا کل یہ بیان آیا کہ ہم کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں کہ ایران کی ساری صلاحیت جو ہے، وہ اس کی جو دفاعی صلاحیت ہے اور اس کا جو انفراسٹرکچر ہے، اس کو ایسا نقصان پہنچائیں گے کہ وہ پھر کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اور خیال یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ کوئی ایٹامک وار کی جانب یا ایٹامک اٹیک کی جانب یہ معاملہ جا سکتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ ایسی صورتحال سامنے آئے۔ لیکن آج ہم جو بات کریں گے وہ ایران کی کامیابیوں کی نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ تو سب کر رہے ہیں۔ ہم آج اس بات پہ اس پہلو پہ بات کریں گے کہ ایران کی کون کون سی ایسی خامیاں ہیں یا ایسی کمزوریاں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ جنگ کی یہ نوبت آئی۔ ایران عالمی سطح پر تنہائی کا شکار کیوں ہوا، اس کی کون سی ایسی پالیسیز تھیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید صدیق صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار۔ آپ جاوید صاحب، آپ تو چونکہ ایرانیوں سے آپ کا انٹریکشن بھی بہت طویل عرصے سے رہا ہے، تو
ایران نے ایسی کیا غلطیاں کی ہیں یا اس کی پالیسیز میں ایسے کون سے فلاز ہیں، اور اگر وہ اس نے ایک دشمنی مول لی ایک بڑی دنیا کے بڑے حصے سے اور بڑی طاقتوں سے، تو اس نے ڈیفینس کی سائڈ پہ کون سی اس کی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو کرنی چاہیے تھی جو نہیں کی، اور جس کا خمیازہ آج جو ہے وہ نہ صرف ایران کو بھگتنا پڑ رہا ہے بلکہ نیبرنگ کنٹریز کو، بلکہ پوری دنیا کو ایک طرح سے اس کے اثرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو آپ نے بھی کہا ہے اور ایران کو کمپلیمنٹ پیش کرنا چاہیے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جو کوشش ہے اور جو پلاننگ وہ کر رہے تھے کئی دہائیوں سے کہ اس کے ایٹمی پروگرام کو عملیہ میٹ کر دیں گے، سٹرائکس کریں گے اور اس کا سارا پروگرام جو ہے اس کو ہم تاو بالا کر دیں گے۔ اس سے پہلے عراق کا جو ریئیکٹر تھا اوزیراک، اس پر اسرائیل نے 80s کے شروع میں 80 کی دہائی کے شروع میں ایک رات کو اچانک حملہ کر کے اسرائیلی طیاروں نے اس کو تباہ کر دیا۔ اس پر کتاب بھی چھپی ہے 2 منٹس اوور بغداد کہ کس طرح وہ تباہ ہوا۔ پھر اس کے بعد اسرائیل نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو یا ریسرچ لیب کو بھی نشانہ بنانے کی سازش کی تھی، جو پکڑی گئی اور پاکستان نے اس کے سارے جو عزائم ہیں ان کو ناکام بنایا۔ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، اس کی جو پالیسیاں انقلاب کے بعد 79 کا جو انقلاب تھا خمینی صاحب کی قیادت میں آیا، اس کا جو اصل میں فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ایران کے انقلاب، اسلامی انقلاب کو پورے خطے میں ایکسپورٹ کرنا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات اس دور میں جب جنرل ضیاء الحق اور اس کے بعد کا دور ہے کشیدہ رہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو گلف کے ممالک ہیں، عرب ممالک، ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات میں کشیدگی آ گئی۔ وہ یہ سمجھتے تھے، ایرانی اس وقت پرجوش تھے، انقلاب کا جوش اپنے عروج پر تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے پورے خطے کو اپنے اس انقلاب کی زد میں لانا ہے اور یہ ایکسپورٹ کرنا ہے۔ اس سے یہ سارا تنازع کھڑا ہوا، اور ایران کے تعلقات سعودی عرب سے، یو اے ای سے، مصر سے، قطر سے اور دوسرے ملکوں سے، سوڈان وغیرہ بہت سارے ملکوں سے ان کے تعلقات بگڑے، اور ایرانی اپنے اس موقف پر قائم رہے کہ وی ہیو ٹو ایکسپورٹ دی ریولوشن دیٹ واز براٹ اباؤٹ بائی امام خمینی ان ایران۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک فرکشن پیدا ہوئی، کشیدگی پیدا ہوئی، غلط فہمیاں پیدا ہوئی۔ پھر آگے چل کے 11-12 سال تک جنگ چلی ایران اور پھر عراق کے ساتھ جنگ ہو گئی، وہ جنگ بھی بڑی خطرناک تھی۔ اس سے یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اور بگڑے، اور جو ڈیوائیڈ تھی، تقسیم تھی، وہ گہری ہو گئی۔ اب یہ کہ ایران نے پھر ان ممالک میں اپنی پراکسیز کے ذریعے خلفشار میں کہوں گا پیدا کرنے کی کوشش کی، اور ایک خاص اینگل سے اس انقلاب کو وہاں پر اس کے بیج بونے کی کوشش کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان ملکوں کے تعلقات خراب ہوئے۔ اور یہ وہ مرحلہ تھا جب امریکہ، جو کہ جس کو وہاں سے ایران سے بالکل دیس نکالا دیا گیا تھا شاہ ایران کے بعد، وہ بالکل مکمل طور پر ایک مذہبی ریاست بن گیا، اور امام خمینی اور اس کے بعد خامنائی صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو ایک مکمل تھیولوجیکل اسٹیٹ بنا دیا۔ پہلے وہ لبرل ملک تھا، پھر وہ تھیولوجیکل اسٹیٹ ایک مذہبی ریاست بن گیا۔ امریکہ اور اسرائیل اور باقی مغربی ممالک جو ہیں وہ اس کے خلاف تھے کہ ایران ایک لبرل ملک تھا، اس کو انہوں نے ایک دم ایک تھیولوجیکل اسٹیٹ بنا دیا، نہ وہاں ڈیموکریسی ہے نہ ہیومن رائٹس ہیں، تو انہوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا۔ ظاہر ہے کہ پھر انٹرنل جو سچویشن تھی وہ بھی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، سفوکیشن تھی بہت زیادہ، اور یہ تھی۔ پھر یہ ہوا کہ ایران نے نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ بنانا شروع کیا، اور اس پر توجہ دی، اور انریچمنٹ کے اوپر چلے گئے، یورینیم کی افزودگی پر چلے گئے۔ اور اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ایک وقت میں، آج سے 15-20 سال پہلے، ایران نے آئی اے ای کے انسپیکٹرز کو بتایا، ان کو جب یہ پتہ چلا کہ ان کی یورینیم کو افزودہ کرنے یا انریچمنٹ کرنے کی صلاحیت بہت حد تک بڑھ چکی ہے،
تو انہوں نے ان کا معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ جو سینٹریفیوج مشینیں ہیں، افزودگی کرنے والی مشینیں ہیں، وہ مشینیں یہ کہاں سے لائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان نے فراہم کی ہے. آپ کو یاد ہوگا جی جی اس وقت اس میں پورا پاکستان کے خلاف ایک کیس بن گیا، کیس بن گیا، اور پاکستان نے پھر جو ڈاکٹر A.Q. خان کے ساتھ جو ہوا وہ امریکی دباؤ پہ ہوا، اور امریکنز نے اور ویسٹ نے کہا کہ آپ نے ایران کو ایک مذہبی ریاست کو، انتہا پسند مذہبی ریاست کو آپ نے نیوکلیئر فیسلٹی، نیوکلیئر جو ہے انریچمنٹ کا سارا پروسیس ان کو دے دیا. سو یہ وہ ایشو تھا جس سے ایران اور پاکستان کے تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے. اور پھر امریکہ اور اسرائیل دونوں، اور اسرائیل جو ہے اس کا ایک obsession ہے، اسرائیل کو ایک خوف جو ہے مسلسل اس کو ہانٹ کر رہا ہے، اس کا پیچھا کر رہا ہے، تعاقب کر رہا ہے کہ کوئی بھی اسلامی ملک جس کے پاس ایٹمی طاقت ہوئی وہ ہمیں تباہ کر دے گا، اور وہ ایٹمی صلاحیت ہمارے خلاف استعمال ہوگی. تو یہ جو انسیکیورٹی کا سنڈروم ہے، جو عدم بقا کا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سلامتی خطرے میں. اسی لیے انہوں نے یہ بات بھی، جو کتاب ہے دی اسلامک بام، جو بڑی ریسرچ کے بعد لکھی گئی، امریکن جرنلسٹ نے لکھی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے جمال عبد الناصر مصر کے جو تھے، انہوں نے الیگزینڈریا میں روس کی مدد سے ایک ری پروسیسنگ پلانٹ لگایا تھا. اور جب اسرائیل کو پتہ چلا کہ جمال ناصر مصر کو ایٹمی طاقت بنانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ان 3 نامور سائنسدانوں کو، جو مصری سائنسدان تھے، ان کو تحفے بھیجے، گمنام تحفے بھیجے. وہ تحفے جو ہے، یہ سائنٹسٹ صبح کے وقت ناشتہ کر رہے تھے اور انہوں نے کھولے. انہوں کا خیال تھا کہ ان کے دوستوں نے جعلی ناموں سے، ان کے دوستوں کے ناموں سے وہ گفٹ آئے تھے. وہ گفٹ انہوں نے کھولے تو وہ ایکسپلوڈ ہو گئے، وہ تینوں مر گئے. اور سیکنڈ اٹیمپٹ جو تھی وہ عراق کے خلاف تھی. عراق نے 74 میں فرانس سے نیوکلیئر پاور پلانٹ لیا، اور اس کی بہت بھاری قیمت انہوں نے ادا کی، $ارب میں. اور جب وہ لوڈ ہو رہا تھا نیوکلیئر پلانٹ، یہ اسلامک وہ جو کتاب دی اسلامک بام، اس میں لکھا ہوا ہے، جب وہ لوڈ ہو رہا تھا تو اس میں اچانک پر اسرار دھماکہ ہوا اور وہ پلانٹ تباہ ہو گیا. اور اس وقت جو عراقی انٹیلیجنس تھی، انہوں نے جب اس سائنسدان کو، جو نیوکلیئر سائنٹسٹ تھا، یحییٰ نام تھا اس کا، وہ جو عراق کے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا تھا، اس کو جا کے دیکھا تو وہ بھی ذبح ہوا تھا، اس کو کسی نے سلاٹر کر دیا. یہ سارا موساد کا آپریشن تھا. اور تیسری اٹیمپٹ میں انہوں نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو، KRL کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے. تو یہ پھر جو اسلامی ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے، وہ کبھی اسرائیل کو ہضم نہیں ہوا، اور وہ ہمیشہ کوشش کرتا رہا کہ اس کے ایٹمی پروگرام کو ختم کیا جائے. یعنی لب الباب یہ ہے کہ اسلامک ورلڈ میں اسرائیل نے کسی کو بھی ایٹمی طاقت بننے کی پوری کوشش کی، نہ بننے سوائے پاکستان کے. پاکستان نے اس کے سارے عزائم کو ناکام بنا دیا. اور جی، اور اچھا، ایران جو ہے وہ اس نے کوشش جاری رکھی، اور ظاہر ہے کہ وہ اب یورینیم انریچمنٹ، وہ جھگڑا اسی پہ چل رہا ہے کہ جی ہم اس لیول پہ کریں اور اس لیول پہ نہ کریں. تو یہ جو اتنا بڑا جب آپ ایک منصوبہ لے کے چل رہے ہیں اور آپ کے یہ عزائم ہیں، تو آپ کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کا میزائل سسٹم تو بہت اچھا ہے، ظاہر ہے کہ جس کی ہم نے پہلے بھی بات کی، ساری دنیا کر رہی ہے، لیکن ان کے طیارے کھڑے کھڑے تباہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے پاس کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے. تو یہ کمزوری جب آپ اتنی بڑی، جب آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ پراکسیز بھی دنیا میں چلا رہے ہیں مختلف خطوں میں، آپ جو ہے وہ عالمی طاقتوں سے ٹکر بھی لے رہے ہیں، آپ ایٹامک پاور بھی بننا چاہتے ہیں، تو یہ انہوں نے اس پر توجہ کیوں نہیں دی؟ جی ہاں، یہ بڑا ویلڈ سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے اس معاملے میں بڑی کوتاہی کا مظاہرہ کیا. یہ جو چیلنجز ہیں، یہ ایگزسٹینشل چیلنجز ہیں. ایک طرف آپ ایٹمی طاقت بننا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کے اسلامی پڑوسی ملکوں میں بھی شبہات ہیں. وہ خوف زدہ تھے یا خوف زدہ رہے ہیں کہ اگر اس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار آ گئے تو یہ ہمارے اوپر پریشر ڈالیں گے. اور اسلامی ممالک جو ہیں باقی، وہ کوئی دفاعی اعتبار سے اتنے طاقتور ملک نہیں ہیں،
انہوں نے اپنی معیشتوں کو اکانومیز کو تو بلڈ کیا ہے، لیکن وہ انہوں نے کوئی دفاعی ہتھیاروں میں خاص طور پر نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی طرف انہوں نے دھیان نہیں دیا. سو وہ سمجھتے تھے کہ اگر ایران اس ایگریسو پوسچر کے ساتھ، اس جہریت والے موڈ کے ساتھ اگر اس کو ایٹمی ہتھیار بھی مل گئے تو پھر ہمارا جینا دوبر کر دے گا. سو آہستہ آہستہ یہ معاملہ اس طرح ہوا کہ ایران اور پڑوسی گلف ممالک کے اندر، سعودی عربیہ کے اندر اور دوسرے مصر وغیرہ سارے ان ملکوں میں یہ خیال پیدا ہوا، یہ احساس پیدا ہو گیا کہ ایران ہمارے لیے تھریٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وکی لیکس میں یہ کہا گیا تھا، منسوب ہوا یہ بیان شاہ عبداللہ کی طرف، شاہ عبداللہ سے، کہ انہوں نے امریکنز کو کہا تھا کہ آپ ایران پر بمباری کریں. بالکل جی جی، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، وکی لیکس میں تھا. اور یہ چیزیں اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ ایران کی جو بڑھتی ہوئی اثر و رسوخ تھا گلف میں، اور ایران جس طرح اپنے انقلاب کو ایکسپورٹ کرنا چاہتا تھا، مثلا انہوں نے سیریا میں کرنے کی کوشش کی، لبنان میں، کچھ اور ملکوں میں، یمن میں کیا، یمن میں تو باقاعدہ جنگ ہوئی، اور سعودی عربیہ اور ایران آپس میں مد مقابل آ گئے. اوسی تو ایک طرح سے کانسٹنٹ ان کی پراکسی کے طور پر اسی طرح حزب اللہ تھا. تو یہ وہ سارا منظر ہے جس کی وجہ سے اسلامی ممالک جو گلف کے ممالک ہیں، پڑوسی عرب ممالک، وہ ایران سے شاکی تھے. اور ایک طرف یہ اس کا مسئلہ تھا کہ اس نے ڈپلومیٹکلی اپنے پڑوسی ملکوں، اسلامی ملکوں سے کوئی بہت اچھے قابل رشک تعلقات نہیں قائم کیے. اور دوسری طرف یہ تھا کہ اپنا ڈیفنس جو ہے اس امر کے باوجود کہ امریکہ اور اسرائیل مسلسل اس کو تھریٹ کر رہے تھے کہ ہم نے تم پر حملہ کرنا ہے، ہم نے تمہارا ایٹمی پروگرام تباہ کرنا ہے. اور بار بار اسرائیل جو ہے امریکہ کو، یہ ٹرمپ ہی نہیں، اس سے پہلے بھی جو صدور گزرے امریکن پریزیڈنٹس، ان کو ہمیشہ اسرائیل، تل اویو والے ان کو ہمیشہ تحریک دیتے رہے یا ان کو موٹیویٹ کرتے رہے کہ آپ ایران کا نیوکلیئر پروگرام تباہ کریں، یہ ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا. اس دن امریکی سینیٹر نے بھی کہا نا کہ اسرائیل جو ہے وہ 45 سال سے ایران پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے اور اس کے لیے امریکہ کے کسی صدر کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے. سارے صدور کو کوشش کی، لیکن باقی جو تھے صدور وہ کاشس تھے، وہ ذرا محتاط تھے، انہوں نے نہیں کیا. لیکن یہ جو ہے سیمابی طبیعت کے آدمی ہیں ٹرمپ صاحب، انہوں نے کہا اوکے، انہوں نے کر دیا، اب اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے اپنے ڈیفنس کے لیے، خاص طور پر ایئر ڈیفنس، چونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہماری ایئر فورس نہیں ہے، ان کو 40-50 سال سے طیارے نہیں دیے جا رہے، کہیں سے بھی ان کو طیارے نہیں مل رہے. اور جو اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم ہوتا ہے جس میں میزائل آ گئے ہیں، جس میں ہائپر سونک میزائل آ گئے ہیں، جس میں دوسری ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں جو کہ اوپر جانے والے اڑنے والے جہازوں کو گرا دیتی ہیں. اگر وہ اسرائیل اور امریکہ کے جہازوں کو گرانے کی پوزیشن میں ہوتے تو ان کی جو جنگی صلاحیت ہے بہت بہتر ہوتی. اور یہ جو آج ان کی ریفائنریز پر حملے ہو رہے ہیں، اسکولوں پہ حملے ہو رہے ہیں، ہسپتالوں پہ حملے ہو رہے ہیں، جہاں ان کی لیڈرشپ کی میٹنگز ہوتی ہیں وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں، ارد گرد میں جو، اور پانی کے ذخائر ڈیمز کے پر بھی وہ حملے کر رہے ہیں. یہ صورتحال آئل فیسلٹیز پہ کل کی کر رہے ہیں، ریفائنری. سو میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے جو ایک کوتاہی ان سے ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے مضبوط نہیں بنایا. اور آج ان کی ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ ان کے اوپر جو تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں ہوائی جہازوں کے، طیاروں کے ذریعے، اس کا ان کے پاس توڑ نہیں. اچھا، ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ان کا انٹرنل جو انٹیلیجنس کا سسٹم ہے وہ اتنا مطلب کمزور تھا کہ ان کی لیڈرشپ کو جو آپ نے بات کی کہ چن چن کے مار دیا گیا. اور جہاں جہاں پچھلے اٹیک میں بھی جو 12 دن کی جنگ تھی اس میں بھی جہاں جہاں انہوں نے چاہا ان کی پوری لیڈرشپ کا سفایا، فوجی بھی اور دوسری بھی، اس کا سفایا کر دیا. تو یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ انٹرنل جو ان کا رفٹ تھا یا جو وہ ایک سپریشن تھا جو ان کے خلاف لوگ تھے وہ زیادہ آسانی سے استعمال ہو گئے. اور پھر وہ جو کرد فیکٹر ہے اس پہ بھی تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں. بالکل ٹھیک ہے. وجہ یہ ہے کہ جوش انقلاب جو ہے اس میں انہوں نے ہوش کھو دیا تھا، میرا یہ خیال ہے.
اور جو آپ نے کہا کرد اور دوسرے جو ان کے اندر گروپس ہیں جو کہ ایرانی حکومت کے خلاف ہیں اور وہ ایک مذہبی انتہا پسند حکومت کو پسند نہیں کرتے، اور ان کو امریکہ کی، اسرائیل کی اور یورپی ممالک کی بھی ان کو آشیرواد حاصل تھی، یہ شے تھی ان کو کہ آپ اس ایرانی حکومت کا تختہ الٹیں، ایک آزاد خیال، لبرل اور مغربی جمہوریت والی سوچ رکھنے والی حکومت کو لے کے آئیں۔ اور کئی اٹیمپٹس ہوئے، آپ کو پتہ ہے، ہزاروں لوگ سڑکوں پہ آئے، مارے گئے، اور 4 یا 5 دفعہ یہ واقعات ہو چکے ہیں۔ اور جو حال ہی میں تھا جو کہ افراط زر کے ایشو کے اوپر جو بڑے پیمانے پہ شورش برپا ہوئی، احتجاج ہوا، اسٹوڈنٹس بھی آ گئے اور دوسرے شہری بھی آ گئے، اور آپ کو پتہ ہے اس میں مغربی ممالک جو ہیں کہتے ہیں 14-15 ہزار افراد کو مارا گیا۔ ایران اس سے اگری نہیں کرتا لیکن وہ یہ دعویٰ کرتی ہے۔ سو یہ بہت بڑی ایک شورش تھی جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ خامنہئی صاحب پر حملہ ہوا تو اس کے نتیجے میں یہ قوم اس دفعہ پھر یونیفائی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود کردوں کو اور دوسرے کئی گروپوں کو جو کہ بلوچستان جو ایرانی بلوچستان میں لوگ ہیں ان کو اور کئی گروپوں کو امریکہ کی CIA اور موساد اکسا رہے ہیں کہ آپ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ لوگ باہر نکلے تھے ابھی حال ہی میں جو شورش برپا ہو گیا، جو احتجاج ہوا ہے، پرتشدد احتجاج ہوا ہے، اس میں مارکو روبیو نے، امریکہ کا فارن سیکرٹری ہے، اس نے کہا کہ، اور پھر اس نے بھی جو ان کا وہ پرانا CIA کا ہیڈ تھا، ان دونوں نے کہا کہ ہمیں خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے کہ موساد کے ایلیمنٹس جو ہے وہ ایران کی سڑکوں پر ان کے ساتھ احتجاج کرنے والے لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ یعنی کھلا جو آپ نے بات کی ہے، انفلٹریشن اتنی ہوئی ہے موساد کی ایران کے اندر، پیسے کے ذریعے ہوئی ہے، کس ذریعے ہوئی ہے، لیکن انہوں نے بہت بڑی کامیابی یہ حاصل کی۔ ظاہر ہے یہ آپ کی انٹرنل ویکنس ہے۔ اچھا جاوید صاحب، ٹورڈز دا اینڈ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جو عرب ملکوں کے ساتھ جو خطے کے پڑوسی ملک ہیں ان کے ساتھ کہیں بھی ایران کا کوئی آئیڈیل ریلیشن شپ جو ہے وہ نہیں رہی۔ ایک ملک تھا انڈیا، ایک اور پڑوسی ملک جس پہ پاکستان بھی کئی بار یہ سوچتا تھا کہ ایران جو ہے وہ، ایران اور انڈیا اتنے قریب ہیں، اور پھر وہ اگر ہم کچھ عرصہ پہلے کی بات کریں تو کلبھوشن کا جو ایک واقعہ بھی ہوا، اور یہ واقعہ اس دن ہوا جب خاتمی صاحب پاکستان آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو سوال بھی پوچھا، اچھا، تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ اچھا، وہ لائن تھے اس وقت تک۔ تو اب وہ انڈیا کے ساتھ اس کی بڑی آئیڈیل ایک تعلقات تھے، اور چابہار ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے انڈیا کی اور اس کا سینٹرل ایشیا کی طرف جو ایک راہ گزر ہے۔ تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا نے بالکل ہی اس معاملے میں کان لپیٹ لیے یا بے رخی اختیار کی، بلکہ وہ تو سری لنکا میں جو جہاز ڈوبا ہے اس میں اس نے ایک طرح سے انٹیلیجنس وہ کی، فراہم کی۔ تو یہ مطلب یہ کتنی بڑی ناکامی ہے، یعنی ہم وہی بات ایک ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی اور آپ کی جو سیکیورٹی فرنٹ دونوں پہ، یعنی ایران جو ہے اس کی غلطیاں جو ہیں اس کو اب اس کا کرنا پڑ رہا ہے۔ بالکل درست ہے۔ دیکھیں نا، انڈیا اور ایران بہت قریب تھی، اور پاکستان نے اس دفعہ اس بارے میں کئی شکوے بھی کیے، لیکن اچانک سے مودی جو ہے اس نے، چونکہ اسرائیل کے اوپر اس کی بہت زیادہ ڈیپینڈنس ہے، اور اس نے جب دیکھا کہ ایران اور کہ اسرائیل اور امریکہ ایک ہیں، اور مودی جو ہے وہ امریکہ کی فیور حاصل کرنا چاہتا ہے اور تھرو اسرائیل، اس لیے اس نے تل ابیب کا دورہ کیا، آپ کو یاد؟ جی۔ اور اس دورے میں مجھے لگتا ہے کہ یہ طے ہوا ہے کہ آپ نے ایران کو ڈچ کرنا ہے اور ایران کو آپ نے چھوڑنا ہے، اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا ہے اپنے، اور وہ اس نے کر لیا مودی نے۔ ویسے ہی ان کی فطرت میں، وہ فطرت میں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، تو بغل میں اس کی چھری تھی، اس نے چھری گھونپ دی ہے ان کے پیٹھ میں۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایرانی جو ہے ان کو اب سبق سیکھنا چاہیے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، ان کو اپنی جو خیالات ہیں اور اپنے افکار ہیں اور جو اس رجیم کا ایک بڑا منشا ہے یا مشن ہے، اس کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے ڈیفنس پر توجہ دینی، اور کس طرح ملک کو
کی جو ولنریبلٹیز ہیں، جو اس کی کمزوریاں ہیں دفاعی اعتبار سے، ان کو کیسے اوور کم کرنا ہے، اس پر فوکس کرنے کی ضرورت تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پڑوسی اسلامی ملکوں کے ساتھ ٹھیک ہے شیعہ اور سنی کے اختلافات ہیں، کچھ ضرور ہیں، لیکن یہ اتنے بڑے اختلافات بھی نہیں ہیں کہ آپ زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دیں۔ سو ان پڑوسی ملکوں سے تعلقات بہتر بنانا، ڈپلومیٹکلی ان کے ساتھ سیٹلمنٹس کرنا، چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں ان کو بگاڑنے کی بجائے سنوارنے کی کوشش کرنا، اگر یہ اسلامی ممالک ایران کے ساتھ بہتر تعلقات ہوتے، ان کے اچھے تعلقات، اچھے پڑوسیوں والے، تو ایران کی مدد کی جا سکتی تھی۔ ایران کی جو آئسولیشن ہے اس وقت گلف کے اندر، اس سے بچا جا سکتا تھا۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ایرانی لیڈرشپ پر ہے کہ وہ اس سارے تنازع میں کس حد تک آگے بڑھیں گے اور معاملات کو بہتر بنائیں گے ڈپلومیٹکلی اینڈ ڈیفینس وائز۔ بہت شکریہ جاوید صاحب۔